يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص گفتگو کر سکتا ہے. سارے دوست اگر آپ گفتگو کی کوشش کریں گے تو پھر کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ بستی جو لاہور کے مضافات کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں آج سے چند برس پیشتر چند لوگوں نے اللہ کی وحدانیت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی محبت، آپ کے پیار کی جوت اپنے سینوں میں جگائی اور یہاں توحید و سنت کے کام کا آغاز کیا. آج چند برس ہی اس واقعے پر بیتے ہیں. الحمدللہ کہ اب تھوڑی ہی مدت کے بعد مجھے اس مسجد کو دیکھ کر اور یہاں حاضر ہو کر انتہائی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ اتنی جلدی اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت جگہ آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے. جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن نوجوانوں نے، جن ساتھیوں نے اس سلسلے میں اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے زمین فراہم کی، اس کے اوپر عمارت کی تعمیر کی، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اپنی جنت میں ان کے گھر تعمیر فرمائے. ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے، بھائیوں نے اور خاص کر جوانوں نے دین سے اپنی محبت اور مسلک سے اپنی وابستگی کا ہمیشہ عملی اور بھرپور مظاہرہ کیا ہے. اور آج اللہ کی توفیق سے مسلک کے ساتھ ان کی محبت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد بھی تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رونق دن بدن بڑھتی رہے گی. آپ کے عزائم جوان رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات میں مزاج کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوستی اونٹوں سے لگائی جائے تو دروازے اونچے رکھے جاتے ہیں. جب آپ نے مولا اسدا تو پھر جگہ بھی کوئی کھلی ہونی چاہیے تھی جہاں بڑا آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے. تو کے لیے ہے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے
اللہ کے دین کے حق کے لیے اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو ہم مصلحتوں کا شکار ہو کر گھروں میں گھسنے والے نہیں بلکہ اگلی صفوں میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حق کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ زندگی بہادری کے ساتھ ہمت کے ساتھ جینے کا نام ہے، بزدلی کے ساتھ جینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ بہرحال ان تمہیدی گزارشات کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اصل تقریر کانفرنس میں یاد ہے کہ نہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اس جلسے کے بعد آج ہی آپ سے خطاب کا موقع میسر آیا ہے کہ آپ کے بیگم کوٹ کی وہ سالانہ کانفرنس بین الاقوامی حیثیت اختیار کرنی ہے اللہ کے فضل سے۔ میں پچھلے دنوں سفر پہ گیا تو آپ حیران رہ جائیں، سعودی عرب میں، کویت میں، بحرین میں، انگلینڈ میں، امریکہ تک آپ کے جلسے کی شہرت پہنچی ہوئی اور آپ کے جلسے کی ہوئی تقریریں وہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اور میں نے مجھے ایک دوست ملے وہاں سعودی عرب میں، ہندوستان کے تھے اور ہندوستان کی بھی ایک بڑی دور دراز کی بستی کی، بہت دور کے صوبے کے، کہنے لگے جی ہمیں وہ آپ کی تقریر کا ایک کیسٹ چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس تو اپنی تقریر کا کوئی کیسٹ نہیں ہوتا، تو آپ ایسا کریں کہ وہاں پاکستان میں لکھے دوستوں کو۔ میں نے جو کیسٹ دوست جو ہیں بناتے ہیں ان کا پتہ دیا، تو میں نے کہا آپ ان کو لکھیں وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے 2-3 دوستوں سے کہا ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور بہت سی تقریریں ملی ہیں وہ نہیں ملا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگے جی سنا ہے کہ لاہور میں ایک بیگم کوٹ جگہ ہے وہاں کی تقریر کا کیسٹ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بیگم کوٹ کا تذکرہ ہندوستان کی دور دراز بستیوں میں بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو بھی دنیا میں مٹنے نہیں دیتا، یہ علامت ہے اس بات کی۔ وگرنہ میں لندن تو بھی امریکہ کی گل کرنا گیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب صورت احوال یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام ہمارا کیا ہے؟ کام ہماری ذات کا نہیں ہے، نہ آپ کی ذات کا ہے، کام ہمارا رب کے اصل دین کی نشر و اشاعت کا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے پاکستان کے بسنے والے دیندار بھائی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی طبقے کے ساتھ ہو، جن لوگوں کے سینوں میں دین کی محبت، دین کی تڑپ، دین کا پیار اور دین کا تعلق موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، سرور کائنات کی الفت و چاہت و محبت موجود ہے، ان لوگوں کو حق کی آواز جب پہنچے گی تو وہ یقیناً حق کی بات کو قبول کریں گے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو۔ اصل سبب یہ ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان تک اپنی آواز نہیں پہنچائی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر موجود ہو، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس کے دلوں کی دھڑکن ہو، اس کو حق بات کا پتہ چلے، کبھی اسے اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم حق کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائیں اور انہیں یہ بتلائیں کہ اب دنیا کے بسنے والے انسانوں سن لو، کائنات کے اندر صرف ایک مسلک ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے کہ کائنات کے لوگوں سب سے اپنا رشتہ توڑو، اکیلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ بریلوی بھائی اپنے مولویوں کو چھوڑ کر ہم کو مانے۔ ہمارا پیغام یہ نہیں ہے کہ شیعہ دوست اپنے ذاکروں کو چھوڑ کر ہمارے خطیبوں سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ ہماری پکار یہ نہیں ہے کہ دیوبندی بھائی اپنے اکابر سے الگ ہوں، ہمارے اکابر سے پیوستہ ہو جائے، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے ہو اس کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے تو محمد الرسول اللہ کی مانی جائے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے۔ دنیا میں جتنے بزرگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے خطیب ہیں، جتنے واعظ ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے محدث ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے امام ہیں، وہ سب نیچے ہیں، محمد الرسول اللہ اونچا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا کہا ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کو عرش والے نے بلند کیا، اور کسی کا نام عرش والے نے بلند محمد الرسول اللہ۔ اور لوگوں، ہم سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات تو اچھی لیکن ان کے اندر پیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پیار کسی کی بات میں ہے تو صرف ہماری بات میں ہے۔ اور پیار کسے کہتے ہیں؟ پیار اس کا نام ہے کہ جس سے پیار کا رشتہ جوڑا جائے صرف اسی کو دل میں بسایا جائے، اور کسی کو اس کے مقابلے میں نہ رکھا جائے، چاہے وہ کتنا اونچا، چاہے وہ کتنا بالا، چاہے وہ کتنا بلند کیوں نہ ہو، یہ سمجھا جائے اس کی بلندی اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، اس کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو من میں بسانا اور کسی کو جی سے چاہنا اور کسی سے جی لگانا ہے تو اکیلے سے لگانا ہے۔ یہ اور خاموش ہو، پہلے وقت تھوڑا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نعرے بعد میں لگاتے رہنا، انشاءاللہ جب کھلے جگہ اجلاس ہوگا پھر اب تو پسینہ آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا پیار اس کا نام ہے کہ ایک سے جی لگایا جائے، ایک کو من میں بسایا جائے، اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جن کے سینوں میں محمد کا عشق موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے سے گریز کر سکتے۔ اصل میں مصیبت تو یہی پڑی ہے کہ ان کو سمجھنے نہیں دیتے، راہ میں رکاوٹیں
راستے میں دیواریں، ان کے کانوں میں ڈانٹیں، ان کے دلوں کے اندر نفرت، ان کے دماغوں میں بت کرے، دیکھنا ان کی بات نہ سننا۔ ہم نے کبھی اپنے جلسے میں نہیں کہا ہے، نہ کبھی اپنی تحریر میں لکھا ہے، نہ کبھی اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا ہے، بھائی اس کو نکال دو، نہ کبھی اپنے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں فلاں کی بات نہ سنو، فلاں کی بات نہ سنو۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے جس نے عرش والے کی بات سن لی اور مدینے والے کی بات سن لی، اس کے دل پہ کسی دوسری بات کا اثر ہو سکتا نہیں۔ ہمیں کیا سب کی سنو؟ یہ کیوں روکتے ہیں؟ یہ روکتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوڑے سن کر، ہمارے قصے اور کہانیاں سن کر اگر کوئی دین سے محبت رکھنے والا رب کا قرآن سن لے گا، محمد کا فرمان سن لے گا، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہماری بھی سنو، اپنی بھی سنو، جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہو، محمد کے فرمان کے مطابق ہو، اس کی مان لو۔ جس کے خلاف رب کا قرآن ہو، جس کے خلاف نبی کا فرمان ہو، اس کی نہ مانو، چاہے کتنا بڑا کیوں۔ اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اور بیگم کوٹ کے جوانوں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو رب کے دین کی محبت کے لیے وقف کیا، سرور کائنات کی سنت کی اشاعت کے لیے وقف کیا، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے پہ چلنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا، سوچ لو کہ ہم نے اپنی دعوت میں قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جس میں آمیزش ہو جائے وہ چیز اصلی نہیں رہتی، وہ چیز اصلی چیز وہی ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ چیز اصلی، چاہے ملاوٹ کتنی اچھی چیز کی کیوں نہ کی جائے، کتنی خوبصورت، اور دودھ خالص کون سا جو بھینس کے تھنوں سے نکلا، اور اگر اس کے اندر کوئی روح کیوڑا ملا دے، دودھ خالص، روح کیوڑا اچھی چیز ہے، پوری چیز ہے، لیکن دودھ خالص نہیں رہا۔ اگر کوئی دودھ کے اندر چاہے زمزم کا پانی ملا دے کہ جی مقدس پانی، زمزم کا پانی، ہم کہیں گے پانی ضرور مقدس ہے لیکن دودھ خالص۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہارے بزرگ، تمہارے امام، ساری کائنات کے عالم، ان کی بات کتنی اچھی ہو، جب اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملاؤ گے محمد کا دین خالص نہیں رہے گا۔ خالص کب ہے؟ خالص تب ہے جب قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ دوسری کسی کی بات کو نہ ملایا جائے، اکیلا اللہ کا فرمان، اکیلے نبی کی سنت۔ اور آج اللہ کی توفیق سے سینے کو پھلا کے سر اللہ کی حمد میں بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی دعوت میں ملاوٹ نہیں ہے،
اس کی دعوت میں ملاوٹ. بریلوی مولانا احمد رضا کی بات کی ملاوٹ. دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی مولانا محمود الحسن کی بات کی ملاوٹ. شیعہ اتنے لوگوں کی ملاوٹ جن کو انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا. حنفی امام ابو حنیفہ کی بات کی ملاوٹ. شافعی امام شافعی کی بات کی ملاوٹ. مالکی امام مالک کی بات کی ملاوٹ. حنبلی امام احمد کی بات کی ملاوٹ. اور کوئی غصہ نہ کرے، جماعت اسلامی مولانا مودودی کی بات کی ملاوٹ. اور آؤ ان محمدیوں سے پوچھو جنہوں نے اپنا نام بھی رکھا تو نہ کسی بستی پہ رکھا نہ کسی بزرگ کے نام پہ رکھا. نام میں بھی ملاوٹ نہیں. نام رکھا تو اس مدینے والے کی حدیث پہ اپنا نام اہل حدیث رکھا. کہا تو کیا کہو؟ مولانا غزنوی کی بات نہیں، مولانا امرتسری کی بات نہیں. بزرگ بڑے لوگوں کے بزرگوں سے بھی بڑے بزرگ، لیکن ان کی بات بھی احسان اللہ ظہیر اور حبیب الرحمان کی کیا بات ہے؟ مولانا غزنوی کی بھی نہیں، مولانا امرتسری کی بھی نہیں، مولانا میر سیال کوٹی کی بھی نہیں، شاہ شہید کی بھی نہیں، امام ابن تیمیہ کی بھی نہیں، امام بخاری کی بھی نہیں. اور کس کی چلے گی؟ چلے گی تو اکیلے آمنہ کے لال کی چلے گی. کوئی ملاوٹ نہیں. تنہا محمد رسول اللہ. اور عقیدہ کیا ہے؟ ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن چکائی. اس کا نام اہل حدیث ہے. اور دیکھو ہم سے زیادہ رسول سے پیار کرنے والا کون؟ ہم نے کہا مدینے والے آقا. سارے بزرگ اپنی جگہ، لیکن جب تیرا فرمان آ گیا اب کسی کی بات کا تذکرہ کرنا بھی شریعت کے اندر جائز ہے. تیری توہین ہے. تیرے ترانے کو گاتے ہوئے، تیرے جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے اور کسی کی جھنڈی لہرا سکتی؟ اور یاد رکھو، لکھ لو میری بات کو آج، بیگم کوٹ کے لوگوں اس بستی کے گلی کوچے میں پھیل جاؤ. لوگوں کو دھکے کے ساتھ نہیں، تلخی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات سناؤ کہ جاؤ اہل حدیث کے مسلک کی ایک ایک بات کو اٹھاؤ. کعبے کے رب کی قسم ہے ایک ہی مسلک جس کا ایک مسئلہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا. ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ. کوئی مان لال جنا ہو. ہمارے بارے میں بڑے بڑے مولوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، مجبور ہیں. رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. مولوی سے پوچھو، مجبور ہے کہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. اور دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے حدیثوں نے اپنے پاس سے گھڑ دیا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسی کے بارے میں حدیث ہے، باقی کسی بارے میں حدیث ہے ہی. لیکن جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ، دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے گھر سے بنا دیا. آمین اونچی آواز سے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ نبی نے کہی ہے. اور صحابہ کو کہنے کا حکم کتنی حدیثوں میں؟ 1 میں، 10 میں، 20 میں. اور اہل حدیثوں تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو. تمہارے ایک ایک مسئلے پر 80 حدیثیں موجود ہیں.
آمین کے ثبوت میں 80 حدیثیں موجود ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام الضالین کہے تم اونچی آواز سے آمین کہو, جب تم آمین کہو فرشتے آمین کہتے ہیں. جس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل گئی اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ہم اس لیے آمین کہتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا 1000 مولوی لاکھ عالم نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, اور ایک طلوع آفتاب دست و چمن سہر سہر. آؤ مدینے والے سے اپنا رشتہ جوڑو. ختم. بڑا اعتراض دیہاتوں میں ہم پر یہ اور جی آپ کا مسلک تو بڑا اچھا ہے لیکن ماں باپ مر جائے آپ کو نہیں پڑھواتے ہی, آپ ختم نہیں کرواتے. ہم نے کہا ختم کیوں دیتے ہو؟ مولوی کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ مردہ بخشوانے کے لیے؟ کہنے لگے مردہ بخشوانے کے لیے. ہم نے کہا مردہ اسی طرح بخشا جاتا ہے جس طرح مدینے والے نے کہا ہے. مولوی کا ختم اپنا پیٹ تو بھرتا ہے, مردے کو کوئی فائدہ پہنچاتا کیوں؟ ہم نے کہا کہ مدینے والے کے رشتہ دار ان کی زندگی میں مرے کہ نہیں مرے؟ اور حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے حضور کی زندگی میں فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور وہ بیٹا کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا, حدیث پاک میں آیا ہے ابراہیم نبی کا بیٹا اتنا خوبصورت تھا کہ جو اس کو دیکھتا پھر نظر ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا. اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اتنا خوبصورت بچہ کہ نبی ایک دن جذباتی ہو گئے جب اس بچے کی لاش کو اس کی بہن نہلانے لگی. تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو کہا زینب رفقاً بالقواہیر, میرے بیٹے کو آرام سے پکڑنا, یہ پھول ہے کہیں مسئلہ نہ جائے ہے. اتنا حسین بیٹا ابراہیم, اتنا حسین اور درجے والا کتنا. حدیث میں آیا ہے نبی نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا ولکنہ لم یکن لیعیش لأن فیکم آخر الانبیاء. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بناتا, لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے اللہ نے میرے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا. اتنا جلیل القدر ہے. فات ہوا اور حدیث میں آیا ہے نبی اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے, آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش اور لبوں پہ کلمہ الحمدللہ رضینا بقضاء اللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے بیٹے ابراہیم بابا کو اکیلے چھوڑ گئے ہو, تیرے باپ کو تیری جدائی کا بہت غم ہے, لیکن زبان سے رب کے شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا. وہ ابراہیم فوت ہوا کہ نہیں؟ طیب, قاسم, طاہر, 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم. اپنا سگا چچا سید الشہداء حمزہ جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, وہ شہید ہوا کہ نہیں؟ لیکن کسی کتاب میں دکھاؤ, جاؤ اور بستی کے لوگوں کو پیار سے سمجھاؤ. دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ نبی نے ان کا ختم دلوایا ہو, لایا ہو نبی نے ان کا ختم دلوایا ہو. دکھاؤ. اگر کوئی مولوی دکھائے تو ہم اس کا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی دکھائے, اور اگر نبی کے فرمان میں نہیں, رب کے قرآن میں نہیں, تو تیرے ختم دینے سے مردے کی روح کو فائدہ پہنچ سکتا
میرا عقیدہ سن لو، قرآن صرف اس جگہ پڑھا جائے گا جہاں آمنہ کے لال نے پڑھا ہے، باقی جگہ قرآن پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیسے؟ تمہارے مولویوں نے لکھا نماز کے اندر آدمی رکوع میں جائے کیا پڑھتا ہے؟ سبحان رب۔ مولوی نے کہا اگر سبحان رب العظیم کی بجائے قل ہو اللہ پڑھتا ہے گناہ کیا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ تیرے مولوی کا فتویٰ ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ تو نے رکوع میں پڑھ کے قرآن محمد کی مخالفت کی ہے صلی اللہ ہو۔ ہر جگہ قرآن پڑھنا جائز ہے، قرآن بھی وہاں جہاں نبی نے فرمایا۔ بکرا ذبح کرنے لگتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے الحمد پڑھنا شروع کر دو۔ تمہارے مولویوں کا فتویٰ ہے کہ بکرا ذبح گناہ کا کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم نہیں دیا، اور یارو تو پھر دین نام ہے نبی کے حکم کا۔ جو بات نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، وہ ثواب ہے، اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرو، وہ بدعت ہے۔ اور نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور ہم سے سنو تو صحیح، کبھی غور تو کرو کہ ہم تم سے لیتے کیا ہیں؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو تم سے کچھ نہیں مانتے، تمہارے مال کو بچاتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لینے والے اگر ہم سے لڑے تو کوئی بات نہیں، مصیبت یہ ہے کہ دینے والے بھی ہم سے لڑتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، اگر لینے والے لڑے تو ہم سمجھے کہ چوکیداروں سے چور لڑتے ہی ہیں، کیونکہ چوکیدار ان کی چوری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن جن کی چوری ہوتی ہے وہ بھی لڑتے ہیں۔ اور ہم تو تمہارا مال بچاتے ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والا مانگتا کچھ نہیں دیتا ہے، حق کی دعوت دینے والا لیتا کچھ نہیں بلکہ، اور باطل والے لیتے سب کچھ ہے، دیتے کہتے ہیں ختم بھی کمال بھی لے آؤ، فاتحہ کا بھی لے آؤ، کل کا بھی لے آؤ، 11ویں کا بھی لے آؤ، ساتیں کا بھی لے آؤ، 40ویں کا بھی لے آؤ، سارا کام لینے کا، دینے کا کوئی کام۔ اور ہم سے بھی ایک بندے نے کہا کہنے لگا جی آپ پیر کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں تو پیر مانتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہیں غلطی لگی ہے، مانتا ہوں۔ کہنے لگا قسم خدا کی؟ اس نے بڑا کہنے لگا پھر لوگوں کو ہی سناتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم نے تو لوگوں کو بھی کبھی نہیں سنایا کہ نہیں مانتے۔ کہنے لگا پھر بتلاؤ تمہارا پیر کون ہے؟ میں نے کہا میرا پیر دینے والا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا مدینے والا۔ کہنے لگا مزاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے پیر کی زندگی اٹھاؤ، اس نے اپنے ساتھیوں سے لیا کبھی نہیں، ان کو ہمیشہ کھلاتا رہا، ان کو ہمیشہ عطا کرتا رہا، ان کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرماتا رہا۔ تمہارا پیر لینے کے سوا نام ہی نہیں لیتا۔ میرا پیر وہ ہے رات کی تاریکی میں سویا ہوا اور اس کا ایک ساتھی مدینے میں جاگ رہا، مسجد نبوی میں۔ تم کیوں نہیں سوتے؟ کہا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ اٹھ کے بیٹھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کچھ کھانے کے لیے بھیج۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے کہا آج دعا بڑی جلدی سنی گئی، لیکن
جب وہ آدمی اندر آیا اس نے ہمارا رخ نہیں کیا، نبی کے دروازے کا رخ کیا، باب علی پہ دستک دی، نبی یہ محترم باہر نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آقا میں غریب آدمی ہوں، گھر آیا آنکھوں میں آنسو، میری بیوی نے کہا کہ میرے آقا کے گھر میں 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے، کھانا نہیں پکا، آقا میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ ہے، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو دودھ پلائیے۔ اور سچے پیر کا عالم کیا ہے؟ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، اپنے گھر کی طرف نہیں آئے، اپنے مریدوں کی طرف آئے۔ ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ کے کہا یا نام یا رسول اللہ، فرمایا ساتھیوں کو جگاؤ، ساتھیوں کو جگایا، 117 ساتھی، کہا ان کو دودھ کا پیالہ پلاؤ، کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ 117 ساتھی، کہا تم اٹھاؤ اور عرش والے کے نام کے ساتھ پلاؤ، پلا، سب نے پی لیا، دودھ اسی طرح باقی، نبی کو واپس کیا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، کہا میں نے ڈیک لگا کے پیا، آقا نے کہا اور پیو، کہا میں نے دوسری مرتبہ پیا، آقا نے کہا اور پیو، کہا میں نے تیسری مرتبہ پیا، آقا نے کہا اور پیو، میں نے کہا آقا اب تو دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکلنے لگا ہے، بچا ہوا دودھ کا پیالہ جو 117 ساتھیوں نے پیا، ساتھیوں کا بچا ہوا نبی نے اپنے منہ سے لگا دیا۔ اور یارو میرا پیر تو وہ ہے جو جب تک مریدوں کو کھلانا لے خود کھانا گوارا، اور ہمارے پیر تمہارے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور مانندے بتا پوجتے ہیں کعبہ کے برہمن۔ پیر ایک اشتہار چھپا پچھلے برس نوائے وقت میں، پیر کا ایک باز گم ہو گیا ہے جس کی قیمت 12 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ پیر لاؤ پر پیر دینے والا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ یارو سن لو، ہمارے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی کھانے اور پینے کی دعوت نہیں دی، ان کو کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ رب کی طرف بلایا، رب کے رسول محمد کی طرف بلایا صلی اللہ۔ اور آج ہمارے جوانوں کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا ذمہ یہ ہے کہ گھر گھر پیار سے، محبت سے، خلوص سے ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ لوگوں ہماری ضد میں اپنی عاقبت کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر وہابی یہ کہیں گے نمازیں 5 یا تم 3 پڑھو گے، کچھ خدا کا خوف کرو، ان کو بتلاؤ ہماری دعوت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یا رب کا فرمان ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ ہو، تیسرا کسی کا سکہ نہیں چلتا۔ اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، انتہائی قریب، جب پاکستان کے اندر آواز ہوگی تو یا رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد کے فرمان کی ہوگی انشاءاللہ۔ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں بات، اور جو روشنی پھیلتی جائے گی، علم آتا جائے گا، تعلیم بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اندر صحیح عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں بھی اس سعادت میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر کسی شخص کی وجہ سے ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو نبی کائنات نے کہا رب کے نزدیک اگر اس کو پوری کائنات مل جائے اتنی اس کو اچھائی نہ ملی جتنی ایک آدمی کی ہدایت سے ملی ہے۔ اس لیے ہر جوان کا،
ہر بوڑھے کا، ہر سمجھدار کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور میرے جوان ساتھیوں، تمہارے لیے میرے پاس ایک اور پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم پر اس مسلک کی رکھوالی کی، اس مسلک کے حق کی نشر و اشاعت کی، اس کے پرچار کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس مسلک کی تبلیغ کا فریضہ صرف مولویوں کے سر نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی جو بات سنے لوگوں کو سنائے۔ یہ بات نہیں کہ مولانا یہ دانی ہے تقریر کر کے چلے جائیں، احسان لے ظہیر آئے تقریر کر کے چلے جائیں، تمہارا فریضہ ختم۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی، یہ آوازہ بلند ہوگا، اور ایک دن آئے گا کہ اس بیگم کوٹ کی بستی کے دیندار لوگ ہی نہیں، پورے پاکستان کے دیندار لوگ انشاءاللہ اس مسئلے کے حق کو اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔